آگے فرمایا کہ ومن باع ملک غیری ہی، اور جس نے بیچا ملک غیری ہی، کسی اور کی چیز کو، کسی اور کی ملک کو، کسی غیر کی ملک کو، بغیر امر ہی، بغیر اس کی اجازت کے، تو کیا ہوگا، صورتحال بنے گی؟ تو اسی عبارت کو پڑھنے سے پہلے پہلے میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں ہے کیا، کہ اس عبارت میں ایک ایسی بے کا ذکر کیا ہے جس کو فضولی کہتے ہیں۔ بے فضولی یعنی فضولی کی بے، ٹھیک ہے؟ فضولی کیا ہوتا ہے؟ فضولی اصل میں وہ شخص ہے، فضولی وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز میں دخل دے جس کا وہ مالک نہیں، مثلا کسی کی چیز بیچ دے، وہ شخص وہ کیا کہلاتا ہے؟ فضولی۔ تو ایسی صورت میں جب کہ اس نے کسی اور کی چیز بیچ دی، خود اس کا وہ مالک نہیں تھا، اس چیز کا مالک وہ کوئی اور ہے، اجازت بھی نہیں تھی اس کی، تو یہ بے جو ہے نا، وہ اس مالک کی اجازت تک رکی رہے گی، موقوف رہے گی۔ مالک اجازت دے دے گا تو بے نافذ ہو جائے گی، اور اگر انکار کر دے گا تو موقوف فسخ رہے ہو گی، جائے گی۔ فسخ ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اس میں بس تھوڑی سی یہ بات ہے، آسان سی بات ہے، کہ مالک کو جو اجازت دینے کا اختیار ہے وہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ ہے ہی مالک، وہی اجازت دے گا تو ہی تو بے ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایک لمیٹیشن بتا دی ہے کہ فرض کرو کہ وہ مبی، وہ جو چیز تھی وہ تباہ ہو گئی، غائب ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو اب وہ کس بات کی اجازت دے گا؟ اب تو وہ کس بات کی اجازت دے گا؟ نہیں دے سکتا نا، وہ چیز ہی نہیں ہے، تو وہ بے ہی نہ ہوئی۔ تو کہا کہ مالک کو جو یہ اختیار ہے ہاں کہنے کا یا نہ کہنے کا، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مبی موجود ہو۔ اگر مبی ہلاک ہو چکی ہو تو اب مالک کو اختیار نہیں۔ اور پھر آگے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب اس نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ بے کر دی تھی ہیں، اور اس کے بعد مالک کو اب مالک کی اجازت کا انتظار تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو بیچنے والا تھا یا جو خریدنے والا تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک کی حالت بدل گئی۔ حالت سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہ عاقل تھے، اب کچھ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، مجنون ہو گئے، یا ان میں سے کوئی ایک زندہ تھا تب، تو اب اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ اپنی حالت پہ باقی نہ رہے۔ جو جب اپنے حالت پہ باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں بھی مالک کو وہ اختیار نہیں ہے۔ یہ ہے ایک بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ومن باع، اور جس نے بیچا ملکا غیری ہی، کسی غیر کی ملکیت کو، بغیر امر ہی، اس کی اجازت کے بغیر، تو فل مالک بالخیاری، تو مالک کو اختیار ہوتا ہے، انشاء اگر وہ چاہے، اجاز البیع، تو بے کو جائز قرار دے دے، و انشاء، اور اگر وہ چاہے، فسخا، کیا کر دے؟ فسخ کر دے۔ فسخ کر دے۔ اور شرط یہ ہے کہ ولہ الاجازت، اور اس کو اجازت دینے کا جو حق ہے اذا کان المعقد علیہ باقیا، یعنی وہ جو معقد علیہ ہے نا، وہ چیز ہے جس کو بیچا گیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر، جس کا عقد کیا گیا ہے، معقد علیہ، سودا کیا گیا جس کا، تو جب تک وہ باقی ہو، ہلاک نہ ہو چکی ہو، تو تب تک ولہ الاجازت، تب تک اس کو مالک کو اجازت دینے کا حق ہے، جیسے کہ ابھی پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ول متعاقدانی، یہ متعاقدانی تسنیہ کا صیغہ ہے، دو عقد کرنے والے، تو ایک تو ہو گیا وہ جو بائع ہے، اور ایک ہو گیا وہ جو مشتری ہے۔ تو یہ جو دونوں متعاقدانی ہیں بحالہما، یہ دونوں اپنے حال پر ہوں جس وقت انہوں نے یہ بے کی تھی، اب جب مالک کی اجازت دینے کا وقت آیا ہے تو وہ دونوں اپنے حال پر ہوں، زندہ تھے تو زندہ ہی ہوں، عاقل تھے تو ابھی بھی عاقل ہی ہوں۔ یہ اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم شروع کریں گے
एक नया बाब जिसमें बताएंगे कि बै जो बातिल होती है, जो सिरे से होती ही नहीं है या फासिद होती है, मकरूह होती है, वो वाली चीज़ें जिक्र करेंगे।